إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد إن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا، تعریف و تمہید، کبریائی و بڑائی اللہ احکم الحاکمین کی ذات کے لیے ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، امام الحرمین، سید الثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات دی وقار، اللہ احکم الحاکمین نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور قرآن کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ میں نے جنوں اور انسانوں کی تخلیق ہی صرف اپنی عبادت کے لیے کی ہے، اور عبادت کے اس جوہر کو حاصل کرنے کے لیے، عبادت کے اس منصب تک پہنچنے کے لیے اللہ احکم الحاکمین نے ہمارے اوپر 5 نمازیں فرض فرمائی ہیں، اور ان 5 نمازوں کی فرضیت کے ساتھ ساتھ ہمارے سامنے، ہمارے ساتھ شریعت میں ایسے بھی عبادات موجود ہیں جس میں نماز تہجد ہے، نماز چاشت ہے، یا اشراق کی نماز ہے، اور عبادات کے دیگر ایسے امور موجود ہیں جنہیں حاصل کرتے ہوئے ہم عبادت کے اس جوہر کو حاصل کر سکتے ہیں جو اللہ احکم الحاکمین نے ہماری تخلیق کے مقصد میں بیان کیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ان نمازوں میں سے ایک اہم نماز تہجد کی نماز، اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ رات کا کچھ حصہ تہجد کی نماز پڑھیے، نافلۃ لک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے یہ نفل ہوگی۔ ہمارے ہاں عموماً یہ تصور پایا جاتا ہے کہ تہجد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ فرض تھی، ایسا نہیں تھا۔ قرآن کہتا ہے آپ کے لیے نفل ہوگی تو فرض کیسے ہوگی؟ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خصوصیت تھی، انبیاء کا یہ خاصہ ہوتا ہے کہ جس عبادت کو وہ شروع کر لیتے ہیں پھر
اپنی زندگی کے اختتام تک اس کو ختم نہیں کرتے، اس کو جاری رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تہجد کی نماز ادا فرمائی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم میں آپ نے سورہ حج سے آیت سنی، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا، اے ایمان والو رکوع کرو، واسجدوا، سجدے کرو اپنے رب کو، وفعلوا الخیر، اور بھلائی اور نیکی کے کام کرتے رہو تاکہ تم فلاح اور کامیابی پالو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تہجد کی نماز کی فضیلت یوں بیان فرمائی ہے، فرمایا ہے افضل الصلاة بعد الفریضہ صلاة اللیل، فرضی نماز کے بعد سب سے فضیلت والی نماز جس نماز کو کہا جاتا ہے وہ صلاۃ اللیل ہے، جسے تہجد کی نماز کہا جاتا ہے۔ حضرات محترم، آپ ایک بات ضرور ذہن میں رکھیے، اور نفلی عبادت کو کبھی ہلکا نہیں سمجھنا، وہ ہماری نماز کی نفلی عبادت ہو، وہ تہجد کی نماز ہو، وہ اشراق کی نماز ہو، کبھی ہلکا نہیں سمجھنا۔ آپ اس حدیث سے اندازہ کیجئے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما يحاسب به العبد يوم القیامہ الصلاۃ، کل قیامت کے روز بندے کا سب سے اولین جس چیز کا حساب کتاب ہوگا عبادات میں سے وہ نماز ہوگی۔ فَإِن كَانَتْ لَهُ تَامَّةٌ، اگر نماز کا فولڈر پورا ہوا، کتبت لہو تامہ، اس کے لیے کامل مکمل ہونے کا سرٹیفکیٹ اس کو دے دیا جائے گا کہ یہ نماز کے سیکشن سے پاس ہے۔ لیکن اگر نماز کا سیکشن ہی فیل ہوا، نماز میں دیکھیے ہم نماز پڑھتے ہیں، فرضی نماز، ہم امام کے پیچھے نماز شروع کرتے ہیں، کبھی ہمارا دھیان گھر کو پہنچ جاتا ہے، کبھی بازار میں پہنچ جاتا ہے، کبھی کاروبار میں پہنچ جاتا ہے۔ تو ان کی ڈیفیشنسی کو پورا کرنے کے لیے ہمارے لیے نوافل، سنتیں اور ان نفلی عبادات کی اہمیت ہے۔ آپ نے فرمایا یقول الرب تبارک و تعالی لملائکتہ، اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہیں گے انظروا لعبدی، میرے اس بندے کی نماز کے فولڈر کو چیک کرو، هل تجدون لعبدی من تطوع، کیا اس کی کوئی نفلی عبادت اس میں موجود ہے کہ نہیں موجود؟ نفلی موجود ہوگی، فرضی نماز میں جو کمی کوتاہی رہ گئی ہے وہ نفلی نماز سے ملا کر اس کو پوری کر کے بندے کو معاف کر دیا جائے۔ یہ اہمیت ہے بھائیو نفلی کی۔ پھر فرمایا ثم الزکاۃ، زکوٰۃ کا امر بھی اسی طرح ہی ہے، ثم تؤخذ الاعمال على حسب ذلك، اور پھر اسی طرح ہی باقی اعمال بھی اللہ رب العالمین اسی طرح ہی ان کو، روزے کو بھی، زکوٰۃ کو بھی اور دیگر عبادات اسی طرح ہی چیک ہوں گی۔ پہلے فرضی چیک ہوں گے، اگر اس میں وہ کمی رہ گئی ہوئی تو صدقات سے اس کی زکوٰۃ کے کھاتے کو پورا کیا جائے گا۔ تو یہ نفلی کی اہمیت ہے۔ اب قیام اللیل کی اہمیت کو دیکھیے، قرآن کریم میں کتنی پیاری فضیلت اللہ تعالیٰ نے متقین کی بیان فرمائی۔ فرمایا ہے ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربهم انہم کانوا قبل ذلک محسنین كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون۔ متقین مومن لوگ اللہ رب العالمین کی طرف سے جنت میں چشموں کی نعمت میں ہوں گے،
آخذین ما آتاہم ربہم، اللہ تعالیٰ ان کو بڑے انعامات سے نوازیں گے، یہ اس انعام کو وصول کریں گے۔ کیوں؟ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، رات کو بہت کم سوتے ہوتے تھے، وبالاسحار ہم یستغفرون، سحری کے وقت اٹھ کر رب سے استغفار کیا کرتے تھے۔ اس فضیلت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جنت کی نعمت سے نوازیں گے۔ اور سورہ سجدہ کی آیت تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ یہ مومن لوگ یہ رات کو بستر سے چپک کے نہیں سوتے۔ ہم کہتے ہیں جی نیند بڑی آتی ہے، جاگ نہیں آتی۔ رب العالمین فرماتے ہیں جو اہل ایمان ہے، خالص مومن ہے، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ان کے پہلو بستروں سے الگ ہوتے ہیں۔ یہ بستر سے چپک کے نہیں سو جاتے کہ اب جاگ ہی نہیں آتی، اب اٹھیں گے 11 بجے، ایسے نہیں ہوتا۔ يدعون ربهم خوفا وطمعا، دل میں خوف بھی اللہ کا ہوتا ہے اور ساتھ دل میں چاشنی بھی ہوتی ہے، طمع بھی ہوتی ہے کہ اس خالق و مالک کے سامنے ذرا کھڑے ہو کر اس کو منا ہی لیا جائے۔ یہ میرے محترم بھائیوں، یہ مومنوں کی فضیلت ہے جو اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کی نماز کے حوالے سے جو بات بیان فرمائی، فرمایا الا ادلک علی ابواب الخیر، کیا میں آپ کی، صحابی کو کہتے ہیں، خیر کے دروازوں پر آپ کی رہنمائی کروں؟ جی ضرور کیجئے۔ فرمایا الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہوتا ہے، والصدقۃ تطفی الخطیہ، آپ صدقہ کرتے ہیں، یہ خطاؤں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے، غلطیاں اس طرح مٹا دیتا ہے، کما یطفئ الماء النار، جس طرح پانی آگ کو ختم کر دیتا ہے۔ فرمایا وصلاۃ الرجل من جوف اللیل، اور آدمی کی رات کو پڑھی گئی نماز وہ بہت بڑی خیر اور بھلائی کا معاملہ ہے جو اپنے رب سے وہ کرتا ہے۔ تو رات کی نماز کی اتنی اہمیت۔ اور اگلی حدیث بھی سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ينزل ربنا تبارک وتعالی الى سماء الدنیا حين يبقى ثلث الليل الآخر، اللہ رب العالمین آسمان دنیا پہ آتے ہیں ہر رات۔ ہم نے تو بدقسمتی سے یہ پرسوں کی رات فکس کر دی تھی نا، وہ میرے رب کی رحمت سارے سال کے لیے ہے، ایک رات کے لیے خاص نہیں ہے۔ میرے نبی محترم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کل لیلۃ، ہر رات آسمان دنیا پہ رب العالمین آتے ہیں۔ کیسے آتے ہیں؟ جس طرح اس کی ذات کو لائق ہے، جس طرح اس کی شان ہے، انسان کی عقل اس کا احاطہ نہیں کر سکتی وہ رب کیسے آتے ہیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ حین یبقى ثلث اللیل الآخر، جب آخری تہائی باقی رہ جاتی ہے تو آواز آتی ہے من یدعونی فاستجیب لہ، او بھائی کون ہے جو مجھے پکارے، میں اس کی پکار کو سنوں اور اس کو قبول کر لوں۔ یہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اور پھر من یسألنی، کون ہے جو مجھ سے مانگے، فأعطیہ، میں اس کو عطا کر دوں۔ اور پھر من یستغفرنی، صحیح بخاری کتاب التہجد کی حدیث ہے کہ کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے، میں اس کی مغفرت کو قبول کر کے اس کو جنت کا حقدار بنا دوں۔ یہ میرے بھائیوں، یہ رات کے قیام کی، رات کو جاگنے کی اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور پھر عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے، رات کو جاگ آتی ہے نا تو دل کرتا ہے سونے کو۔ آپ نے فرمایا رحم اللہ عمران، اللہ تعالیٰ اس بندے پہ رحمت فرمائے جو رات کو تہجد کے لیے اٹھتا ہے، اپنی بیوی کو اٹھاتا ہے، اگر بیوی انکار کرتی ہے پانی کے چھینٹے مار کے اس کو اللہ کے دربار میں کھڑا کر دیتا ہے۔ اور آپ نے پھر فرمایا رحم اللہ امراتن، اللہ اس خاتون پہ بھی رحمت فرمائے جو رات کو تہجد کے لیے اٹھتی ہے اور اپنے خامن کو جگاتی ہے۔
خامن ذرا بہانے شانے کرتا ہے کہ مجھے نیند آئی ہوئی ہے، جاگ نہیں آ رہی، وہ پانی کے چھینٹے مار کے اس کو اٹھا کے مصلی پہ کھڑا کر دے، اللہ اس خاتون پہ رحمت کی برکھا برستا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، تیسری بات، تہجد کا وقت کون سا ہوتا ہے؟ تہجد کا وقت کون سا ہوتا ہے؟ تہجد کی نماز کا وقت میرے بھائیوں عشاء کی اذان کے بعد، یعنی آپ نے عشاء کی نماز پڑھی، نماز کے بعد سے لے کر فجر کی اذان سے پہلے تک اس کا وقت ہے۔ اور حدیث سنیے صحیح مسلم کی کتاب صلاۃ المسافر میں حدیث موجود، سیدہ عائشہ صدیقہ بیان فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فیما بین ان یفرغ من صلاۃ العشاء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء کے بعد سے لے کر فجر تک کسی بھی وقت آپ تہجد کی نماز ادا کر لیا کرتے تھے۔ یہ ذہن میں آتا ہے، لوگ کہتے ہیں جی سونا ضروری ہے، بھائی سونا کوئی ضروری نہیں، سونا ضروری نہیں ہے۔ بھائی آپ نے الارم لگایا ہے، نہیں آپ کو جاگ آئی تو پھر تو آپ کی تہجد رہ گئی۔ ایک بندہ ہے اس کو یقین ہے میں اٹھ جاؤں گا، وہ اٹھ کے پڑھ لے۔ ایک بندہ ہے ڈاواں ڈول ہے، پتہ نہیں مجھے جاگ آنی ہے کہ نہیں آنی، وہ عشاء کے ساتھ ہی اس کو پڑھ لے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی بڑی ہے اس کو تہجد کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ ہم نے پورا مہینہ ابھی 10-12 دن کے بعد ہم نے تہجد ہی پڑھنی ہے، جو رمضان میں جس کو ہم صلاۃ التراویح کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتیں آپ نے جماعت سے پڑھائی ہیں۔ پہلی رات آپ نے 21ویں رات کو آپ نے پڑھائی ہے۔ جب آپ نے جس رات کو پڑھائی 21ویں یا 23ویں کو، تو آپ نے ابتدائی وقت میں پڑھائی عشاء کے فوری بعد۔ جب آپ نے دوسری رات کو پڑھائی تو آپ نے درمیان میں، رات کے درمیان میں آپ نے اس نماز کو پڑھایا۔ جب تیسری اور آخری رات آپ کی تھی، آپ نے اس کو آپ پڑھایا، قرات اتنی لمبی کر لی، صحابہ کرام فرماتے ہیں ہمیں خوف ہونے لگا کہیں ہماری سحری نہ ضائع ہو جائے۔ ہمارے لیے کیا ثابت ہوا کہ یہ تہجد کی نماز عشاء سے لے کر فجر تک آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں، فضیلت کا مقام موجود ہے۔ فضیلت کس وقت کی ہے وہ سن لیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک تو حدیث آپ نے سن لی، جب 1/3 حصہ رہ جاتا ہے رات کا، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ اترتے ہیں، بندے کی خواہش ہوتی ہے میں اس وقت اٹھ کے پڑھوں تاکہ میری پکار کو زیادہ سنا جائے۔ بہت اچھی بات ہے، اٹھنا چاہیے اس وقت، فضیلت اس وقت کی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا احب الصلاۃ الی اللہ صلاۃ داؤد، بہترین نماز، صحیح بخاری کتاب التہجد، بہترین نماز حضرت داؤد علیہ السلام کی نماز تھی۔ کیسے؟ کان ینام سدسہ، آپ کیا کرتے؟ کان ینام نصف اللیل، آپ پہلے آدھی رات سو جاتے تھے، آدھی رات سو جاتے تھے، پھر کیا کرتے؟ وَيَقُومُ ثُلُثَهُ، اس کے 3 حصے یعنی 1/3 حصہ پھر اس کا قیام کرتے، اور پھر جو باقی حصہ وَيَنَامُ سُدُسَهُ، جو باقی حصہ بچ جاتا وہ سو جاتے۔ آپ اس کو سادی سی کیلکولیشن یوں کر لیں کہ آپ کی اگر رات 9 گھنٹے کی ہے تو آپ اس کو 4 حصوں میں بانٹ لیں، پہلے 2 حصے آپ سو جائیں، 1 حصہ قیام کر لیں، پھر 1 حصہ سو جائیں۔ بہترین وقت، مثال کے طور پہ ہم ابھی آپ کو حساب لگا دیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں 10 بجے سے لے کر 4 بجے تک کا وقت ہے، ہم اس کے 4 حصے بنا لیں، 1.5 گھنٹے کا ایک سپیل بن گیا۔ یہ 6 گھنٹے اگر بنے ہیں تو 1.5 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اور 1.5 3 4.5 اور 6، یہ 10 سے لے کر 4 تک 6 گھنٹے بنے۔ آپ پہلے 3 گھنٹے سو جائیں، 10 سے لے کر 1 بجے تک سو گئے، 1 بجے اٹھے اور کیا کیا؟ 2:30 بجے تک نماز پڑھی، اور 2:30 بجے سے لے کر 4 بجے تک پھر سو گئے۔ یہ کتنی اچھی کیلکولیشن، یہ رف ایسٹیمیٹ بتایا ہے، یہ اس کے مطابق جماعت، فجر کی جماعت کے مطابق اس کو آپ کر لیں۔ تو یہ میرے بھائیوں بڑی اچھی بہترین کیلکولیشن کے ساتھ آپ اس حدیث پہ عمل کر سکتے ہیں۔ تو اس کی فضیلت آپ مزید سنیے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، آپ نے فرمایا علیکم بقیام اللیل، رات کا قیام ضرور کیا کرو۔ 4 باتیں بتائیں۔ فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، تم سے پہلے نیک لوگوں کی صفت تھی۔ آج آپ جن نیک لوگوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، اللہ نے ان کی محبت ہمارے دلوں میں اس وجہ سے ڈالی ہے، راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے وہ گڑ گڑایا کرتے ہیں۔ پھر بتایا وَمُكَفِّرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ، دوسرا سبب گناہوں سے کفارے کا ذریعہ ہے۔ تیسری بات وَمَنْهَاتٌ لِلْآثَامِ، گناہوں سے رکنے کا ذریعہ ہے۔ اور چوتھی بات وَهُوَ قُرْبَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، تمہارے رب کے نزدیک ہونے کا ذریعہ ہے، رب کے قرب کا ذریعہ ہے۔ جو شخص اللہ رب العالمین کے نزدیک ہونا چاہتا ہے، دنیا میں ہم بادشاہوں کے ساتھ تصویریں کھنچوانے میں کتنے آگے آگے بڑھتے ہیں کہ کہیں ایم این اے ایم پی اے کے ساتھ تصویر آ جائے، ذرا ٹور شور بن جائے گی۔ اور میرے بھائیوں، میرے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو رات کا قیام کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی گڈ بکس میں شامل کر لیتے ہیں۔ کتنی پیاری بات ہے۔ اور آخری بات تہجد کی نماز کے حوالے سے، جو ابھی سونے کے حوالے سے بات ہوئی، دلیل بھی آپ سن لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ حدیث سنیے، صحیح مسلم کی 1767 نمبر حدیث ہے۔ فرمایا من خوف اللہ یقوم من آخر اللیل فلیوتر اولہ، جس شخص کو یہ خوف اور خدشہ ہے کہ وہ رات کے آخر میں نہیں اٹھ سکتا، اس کو چاہیے کہ وہ نماز وتر وہ رات کی ابتدائی حصے میں پڑھ لے۔ وَمَنْ طَمِعَ أَن يَقُومَ آخِرَهُ فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ، جو چاہتا ہے کہ وہ بعد میں پڑھے اس کو چاہیے وتر چھوڑ دے، رات کے آخری پہر میں پڑھے۔ فَإِنَّ صَلَاةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ، کیونکہ یہ رات کی جو آخری نماز ہے، آخری وقت کی نماز ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ اور یہ افضل ترین وقت اس وجہ سے ہے، ورنہ سونا ضروری نہیں ہے۔ یہ آپ نے مسئلہ سن لیا ہے، تو اب باقی مسائل انشاءاللہ اگلے جمعے بیان کریں گے۔ آج ہم نے موضوع سے ہٹ کر بات کی ہے تاکہ ہمارے سروں پہ جو خوف طاری ہے وہ ذرا سا اترے، ہم مسائل کی طرف توجہ دیں، رمضان کی تیاری کریں، اللہ سے ساتھ دعائیں کریں کہ اللہ کریم ہم سے خوف و خطرات کے بادل جو منڈلا رہے ہیں، اللہ کریم اس کو عافیت میں بدل دے، اللہ کریم ہمارے ان حالات کی سنگینیوں کو پرامن کیفیت میں بدل دے۔ اور میرے بھائیوں، ساتھ ساتھ لاپرواہی مت کیجیے، جو آپ کو ہدایت احتیاطی تدابیر بتائی جاتی ہیں اس پر ممکن حد تک عمل کیجیے۔ اللہ کریم ہمیں یہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔